میں دست بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم بہت مشکل میں ہیں، خدا را ہمیں سنبھالیں، ان کو بچا لیں۔ صحیح گلہ کیا تھا اقبال نے آپ سے، گلہ ہے مجھ کو یارب خدا وندان مکتب سے۔ سبق شاہی بچوں کو دے رہے خاک بازی کا، سسٹم کو آپ خراب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ جو یہ کہتے تھے کہ اگر ایک طالب علم پر مکھی بھی بیٹھتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تمام روشن نگاہوں اور بیدار سماعتوں کو سلام عرض ہے۔ محترم اور مکرم اساتذہ کرام، میں آج انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی شایان شان الفاظ ادا کر سکوں، البتہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی سنت پر عمل پیرا ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس قوم کی تقدیر ہے، یہ قوم ہے، اس قوم کا مستقبل ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جن سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا آپ کے روپ میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر بھی ہم بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں کا حال دیکھ کر، تعلیمی نظام کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اساتذہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے۔ میں دست بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم بہت مشکل میں ہیں، خدا را ہمیں سنبھالیں، ان کو بچا لیں۔ ہم نے تاریخ میں بڑے بڑے علم سے انقلاب آتے دیکھے ہیں، اساتذہ کے کردار سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتے دیکھی ہیں، ہم نے بہت سی قوموں کو زوال سے عروج پاتے دیکھا ہے، ہم نے اندھیروں کو اجالوں میں بدلتے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، عظیم الشان تعلیمی ادارے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم مسلسل پستیوں کی جانب جاتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کون دے گا اس کا جواب؟ کس کے مانگے اس کا جواب؟ کس کے پاس جا کر پوچھیں اس کا جواب؟ مجھے بتائیے، کیا اساتذہ کا کام صرف سلیبس کو ختم کروانا ہوتا ہے؟ کیا اساتذہ کے ذمے صرف محدود علم کو طلبہ و طالبات تک پہنچانا ہوتا ہے؟ کیا اساتذہ کا کام بچوں کو کتاب کی حد تک محدود رکھنا ہوتا ہے؟ کیا شعور دینا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا طالب علم کو صحیح منزل کا تعین کروانا آپ کا کام نہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر مجھے بتائیے اس قوم کا یہ حال کیوں؟ یہ رسوائی کیوں؟ یہ ذلت کیوں؟ یہ بدنامی کیوں؟ کیوں یہ قوم ساری دنیا میں پیچھے ہے؟ مجھے بتائیے کیوں؟ آخر کیوں بھری کلاس کے اندر ایک بچے کو اٹھا کر ذلیل کیا جاتا ہے، اسے نکما، نکارا، نکھٹو، نالائق، بیکار کہہ کر اس کی توہین کی جاتی ہے؟ کیوں اسے غلطیاں نہیں کرنے دی جاتی؟ کیوں غلطی کرنے پر اسے سزاؤں کا سامنا ہوتا ہے؟ ارے وہ تو سیکھنے کے مراحل میں ہے نا، وہ غلطیاں نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ آپ کو تو اسے بڑا بنانا تھا۔ افلاطون نے کہا تھا نا کہ باپ وہ ہوتا ہے جو آسمان سے زمین پر لانے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن استاذ وہ ہوتا ہے جو زمین سے آسمان پر لے کر جاتا ہے۔ آپ کو تو اسے اونچی راہیں دکھانی تھی، آپ کو تو اسے آسمانوں تک رسائی دلوانی تھی، آپ کو تو اسے خود ہی پہچاننی تھی، آپ کو اسے اس کی ملاقات کروانی تھی، آپ کو اس کی ذمہ داریوں کو پہچاننے میں اس کی مدد کرنی تھی۔ صحیح گلہ کیا تھا اقبال نے آپ سے، گلہ ہے مجھ کو یارب خدا وندان مکتب سے۔ سبق شاہی بچوں کو دے رہے خاک بازی کا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ اس انتہائی تلخ اور بدترین اور مشکل دور میں بھی، جہاں اس کی رسائی بہت سی جگہوں تک ہے، آپ کی کلاس میں آ کر بیٹھ گیا؟ کیا اس پر آپ کو اسے گلے نہیں لگانا چاہیے؟ کیا اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس کی ہمت نہیں بڑھانی چاہیے؟ کیا اسے داد نہیں دینی چاہیے؟ مگر آپ تو اسے ذرا سی غلطیوں پر ڈسون کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ہی نہیں تھامیں گے تو کون تھامے گا اسے؟ اگر آپ ہی چھوڑ دیں گے تو پھر کون ساتھ دے گا اس کا؟ آپ ہی کو تو سمجھنا ہے اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو، اس کی اذیت کو، اس کی مجبوریوں کو۔ اور کون سمجھے گا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو؟ اس سے نہیں ہو رہا تو اسے حوصلہ دیں کہ تم کر سکتے ہو، اس کی مدد کریں۔ اسے مشکل پیش آ رہی ہے تو کوئی اور طریقہ نکالیں، اس کے انٹرسٹ لیول کو بحال کریں، اس کے انٹرسٹ لیول کو بڑھائیں۔ مت روکیں اسے سوالات کرنے سے، مت ٹوکیں، مت روکیں اسے کتاب سے باہر جانے دیں۔ اگر وہ آؤٹ آف دی باکس جا کر سوچنا چاہتا ہے تو اسے سوچنے دیں، مت لگائیں پہرے اس کے آؤٹ آف دی باکس جا کر سوچنے سے۔ وہ راز کن فیکن ہے، اسے فاش کریں آپ، خود میں کھو گیا ہے وہ، اسے تلاش کریں آپ۔ رب کے ہاتھوں کی بنشیں معمولی کیسے، ارے سنگ نایاب ہے اگر تراش کریں آپ۔ وہ کرے گا، وہ کر سکتا ہے، وہ کر جائے گا۔ آپ اسے حوصلہ تو دے کر دیکھیں، وہ کر جائے گا، بس آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ کو تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا استاذ بننا ہے جو یہ کہتے تھے کہ اگر ایک طالب علم پر مکھی بھی بیٹھتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اساتذہ اپنا کردار بالکل ٹھیک ادا کر رہے ہیں
اور مسئلہ سارا کا سارا سسٹم کا ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جس سسٹم کو آپ خراب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ آپ اس سسٹم کا حصہ رہ کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو منافقت ہوئی. کیا آپ منافق ہیں؟ اور چلے مان لیا کسی بھی مجبوری کے باعث اگر آپ اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، اس سسٹم کا حصہ ہے، تو پھر اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ للکارے نہ اس سسٹم کو، کرے نہ آواز حق کو بلند، کریں اس سسٹم کو ٹھیک. آپ محنت کرتے ہیں نا، تو کیسے پھر اس سسٹم کی وجہ سے آپ اپنی محنت کو ضائع ہونے دے سکتے ہیں؟ میں بس اتنا کہوں گا کہ مجھے نہیں، اس قوم کو آپ پر بھروسہ ہے. آپ کر سکتے ہیں، آپ کر جائیں گے، اور آپ ہی کر سکتے ہیں. خدا را سنبھالیں اس قوم کو، بچا لیں اس قوم کے مستقبل کو. یہ قوم آپ کی جانب دیکھ رہی ہے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں.